اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم خرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، آپ کے ساتھ عرفان اسلامی کی تلاش جاری ہے اور بیان ہوا مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت ہی منطقی انداز میں اس گفتگو کو اور نہایت ہی سلیس انداز میں اس موضوع کو لے کر آگے چلے ہیں اور آغاز کرتے ہیں انسان کی زندگی میں رجحانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی آغاز میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ بیان فرمایا کہ آغاز میں اس نومولود بچے کی تمام تر کوشش کھانے اور پینے سے متعلق ہے، کسی طرح سے اسے دودھ مل جائے، اس کی غذا مل جائے، اور جب اسے خوراک مل جاتی ہے تو پھر وہ آرام کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس بچے کی زندگی کا تمام تر مقصد ہی صرف اور صرف کھانا اور پینا ہے اور آرام کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بچہ کچھ رشد پاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تکامل اختیار کرتا ہے، اور اس کا یہ تکامل نارمل اور فطری طریقے سے ہے، تو یہ بچہ محبت کو احساس کرتا ہے، والدین کی محبت کو، والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے دوسرے افراد کی محبت کو، ان کے چھونے کے انداز کو کہ وہ محبت آمیز انداز میں بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اسے جو چھو رہے ہیں، اسے جو ٹچ کر رہے ہیں، اسے جو اپنی گود میں لے رہے ہیں، آیا یہ محبت آمیز انداز میں اسے گود میں لے رہے ہیں یا بچے سے تنفر کا اظہار کرتے ہوئے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لے رہے ہیں۔ بچہ اس چیز کو درک کرتا ہے۔ جب مزید بچہ رشد کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو وہ کھیل کود کو محسوس کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ اور محبت کے علاوہ وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کی ترجیحات میں اور اس کے رجحانات میں کھیل کود شامل ہے۔ اب کھیل کود ایک ایسا دلچسپ مرحلہ ہے کہ بچے کو جو تمام زندگی کھانے پینے کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اسے کھیل کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ یعنی گھنٹوں گھنٹوں کھیل رہا ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنی غذا، اپنی خوراک کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی نیند کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے آرام کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے والدین کی فکر نہیں ہے جن سے اس کے والدین اس سے بہت محبت کرتے ہیں یا وہ اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ایک ایسا رجحان اس کے وجود میں اب ایجاد ہوا ہے کھیل کود کا کہ باقی دو رجحانات کے اوپر وہ غالب آ چکا ہے۔ جب تک یہ کھیل کود کا رجحان اس میں باقی رہے گا، وہ نہ تو اس کو کھانے کی ہوش ہوگی، نہ اس کو پینے کی ہوش ہوگی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچوں کو والدین ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سلاتے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اس انداز میں اظہار کرتے ہیں اور اپنے وجود کا اسے احساس دلاتے ہیں کہ زندگی صرف کھیل کود کا نام نہیں ہے۔ یقینی بات ہے، ایسے مراحل سے عبور کرتے ہوئے بچہ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ بھی نہیں دے گا، لیکن بچہ جس چیز کو چوتھے مرحلے میں درک کرتا ہے وہ جنس مخالف سے رابطے کو درک کرتا ہے۔ اپنے دوستوں میں، اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب میں جو بچے ہیں وہ بچیوں کی طرف، یا بچیاں جو ہیں وہ بچوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گی کہ یہ اس کی جنس ہماری جنس سے مختلف ہے۔ یعنی اگر میں لڑکا ہوں تو یہ لڑکی ہے، لڑکی ہے تو کیوں لڑکی ہے، اور پھر اس سے کیسے مجھے رابطہ برقرار کرنا ہے، کیسے اس سے دوستی کرنی ہے، کیا کیا شرائط ہیں، کون کون سے کام ایسے ہیں جو لڑکوں کے کرنے والے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو لڑکیوں کے کرنے والے ہیں۔ بچہ آہستہ آہستہ اس جنس مخالف سے رابطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس جنس مخالف سے اس کے احساسات بسا اوقات اجاگر بھی ہوتے ہیں۔
بچہ بعض اوقات ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو درک نہیں کر پاتا ہے کہ یہ احساس جو اس کے وجود میں اب ایجاد ہوا ہے اس کا کیا نام ہے، اس احساس سے اس کو کیسے رفتار کرنی ہے۔ لہٰذا جدید دور میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ تعلیم دی جائے اور جسمانی اور جنسی جو روابط ہیں اس کی تعلیم دینا بچوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں بچوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں، اور ہم نے بیان کیا گزشتہ گفتگو میں کہ ایک بچہ ہے اور وہ چھوٹا ہے تو وہ اس جنسی رابطے کو درک نہیں کر پائے گا، یعنی آپ اسے اگر اس جنسی رابطے کے بارے میں آگاہ کروانا چاہیں، سمجھانا چاہیں تو زیادہ میں زیادہ اس کو کسی میٹھی چیز سے اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن بچہ پھر بھی اس چیز کو درک نہیں کر پائے گا۔ اور اس مرحلے میں بچے کے جسمانی اعضاء بھی اس کے ساتھ رشد کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور تدریجاً بچہ جو ہے وہ بلوغ کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ تمام رجحانات آپ کی خدمت میں جو بیان کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے رجحانات ایسے ہیں جو اس مرحلے میں بچے کی زندگی سے متعلق بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یہاں یہ بیان نہیں کرنا چاہتے کہ تمام رجحانات کو یہاں ایک فہرست کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے اور ایک حصر عقلی قائم کر دی جائے کہ صرف یہی رجحانات ہیں اور ان کے علاوہ کوئی رجحانات بچے کی زندگی میں یا انسان نومولود کی زندگی میں نہیں ہوں گے۔ نہیں، یقیناً اور بھی بہت سارے ایسے رجحانات بچے کی زندگی میں آئیں گے، اور یہ وہ رجحانات ہیں جو تدریجی مراحل میں بچوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ایجاد ہوتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ ان مراحل سے عبور کرتا ہے۔ لیکن ایک اگلا مرحلہ مرحوم آیت اللہ مصباح جو 5ویں مرحلے کے طور پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی بچے کی زندگی میں ایک ایسا رجحان آتا ہے جسے رجحان خامس یا 5ویں رجحان کے عنوان سے بیان کیا جائے، اور اس رجحان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے رجحانات سے مختلف ہے، یعنی یہاں جو بچے کے وجود میں تبدیلیاں آئیں گی وہ تبدیلیاں قابل محسوس نہیں ہیں۔ پہلے جو 4 مراحل بیان کیے گئے وہ احساسات سے تعلق رکھتے تھے۔ بچے کو بھوک لگتی تھی تو وہ محسوس کرتا تھا کہ میں بھوکا ہوں۔ بچے کو اگر محبت کی ضرورت ہے تو وہ اس محبت کا احساس دلانے کے لیے کہ مجھے والدین کی محبت کی ضرورت ہے، وہ بسا اوقات چیختا ہے، پکارتا ہے والدین کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کہ وہ میری طرف متوجہ ہوں، مجھے جو ہے وہ چومیں، مجھے جو ہے وہ اٹھائیں، گود میں لیں، مجھے لے کر باہر جائیں، اپنے آپ کا اظہار کروانے کے لیے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے وہ ایسے کرتا ہے کہ مجھے شفقت کی ضرورت ہے۔ بس یہ جو مراحل بیان کیے، 4 مراحل آیت اللہ مصباح نے بیان کیے، یہ ایسے مراحل ہیں جنہیں بچہ محسوس کرتا ہے، اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بچہ احساس کرتا ہے۔ لیکن یہ جو 5واں مرحلہ ہے، اس مرحلے میں جو ہے وہ یہ تبدیلیاں بس اوقات بچہ محسوس نہیں کرتا۔ اور دوسری جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس 5ویں مرحلے میں، وہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس 5ویں مرحلے کی جو رجحانات ہیں اس کا تعلق انسان کی روحانیت سے ہے، یعنی انسان کی روحانی استعداد اور توانائیوں سے تعلق رکھتا ہے یہ 5واں رجحان۔ اور آیت اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں میں ان رجحانات کا جو پایا جانا ہے وہ ایک طرح نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آپ قانون بنا دیں کہ جیسے تمام بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں ان کو بھوک لگتی ہے اور وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے روتے ہیں تاکہ اس کے والدین جو ہیں وہ اسے دودھ پلائیں یا اس کی خوراک کا خیال رکھیں، یا اسی طرح جو اس کی جو عاطفی ضروریات ہیں جیسے محبت ہے اس کا خیال رکھیں، یہ بچہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ تو وہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ محسوس کر رہا ہے بچہ، اور ہر بچہ ان مراحل سے عبور کرے گا اور مساوی طور پر عبور کرے گا، یعنی ہر بچے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس نے اسی نارمل طریقے سے جو ہے وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے نشو و نما پانا ہے۔ بس یہ تمام مراحل تمام بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے ایک بچے میں ان مراحل کی بہت ہی شدت پائی جائے، اور بعض بچوں میں ممکن ہے کہ وہ شدت نہ پائی جائے بلکہ تھوڑا سا وہ کمزور ہو ان مراحل کے اظہار میں اور انہیں بیان کرنے میں۔ لیکن یہ جو 5واں مرحلہ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں انسان کی روحانی جو
غریزہ ہے یا جو روحانی طلب ہے، تڑپ ہے، یہ پانچواں جو رجحان ہے یہ اس سے سرچشمہ پکڑتا ہے۔ یعنی بعض بچے ایسے ہیں جو روحانی اعتبار سے اپنی جو معنوی اور روحانی جو خواہش ہے اس کی تسکین کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی شدید ہوں گے، قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور بعض بچے ایسے ہیں جو کمزور ہوں گے۔ یا بعض بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں یہ غرض جو ہے وہ نہ پائی جائے۔ یہاں آیت اللہ جو ہے وہ کچھ ایسی مثالیں دے رہے ہیں کہ جو نامحسوس مثالیں ہیں، یعنی نامحسوس چیزیں ہیں، نامحسوس چیزوں کی طرف بچے کا رجحان ہے، لیکن یہ ایسا رجحان ہے کہ جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتا ہے۔ مثلا ایک بچے کو جو ہے وہ آرٹ سے لگاؤ ہے، ہنر سے لگاؤ ہے، وہ سارا دن بیٹھ کر جو ہے نا وہ ڈرائنگ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آپ اسے دوسرے کاموں میں اگر متوجہ کروانا چاہیں یا دوسرے کاموں کی طرف اس کی توجہ ڈالنا چاہیں تو بچہ دلچسپی نہیں لے گا، اس کی ساری خواہش یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پینٹنگ کرتا رہے۔ یا بچہ ہے، اس کا شوق ہے سرسبز مناظر کو دیکھنا، پارک میں جانا، پہاڑوں پہ جانا، دریاؤں کو مشاہدہ کرنا، یہ اس کی جو ہے وہ ایک اس کی طبیعت میں شامل ہے، یہ ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر سے ایک اس کی روح کی آواز ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یا بعض بچے ایسے ہیں جو دریاؤں میں اور سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور سمندر کی امواج کو مشاہدہ کرتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو برعکس ہیں، اس کے اپوزٹ ہیں، اگر سمندر کی لہروں کو اور ان کی آوازوں کو سنیں تو ان کے وجود میں خوف ایجاد ہوتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سمندر کے قریب نہیں جانا ہے۔ بعض بچے ایسے ہیں کہ جنہیں اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں یا کسی بہت بلند ٹاور پر اگر آپ انہیں لے جائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، بہت خوشحال ہوں گے کہ آج وہ بہت بلندی پر آ گئے ہیں اور تمام دنیا جو ہے وہ ان کے پیروں کے نیچے ہے اور ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ جبکہ بعض بچے ایسے ہیں جب آپ انہیں بلندی پر لے جائیں گے تو وہ خوف کا احساس کریں گے، انہیں نیچے دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوگا، وہ ہرگز پہاڑ پر چڑھنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے یا کسی بلند ٹاور پر جانے کی ان میں جو ہے وہ شوق اور خواہش نہیں ہوگا۔ پینٹنگ کا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، جن بچوں کو ڈرائنگ، پینٹنگ اور جو ہے وہ ایسی چیزوں میں دلچسپی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسی میں اپنا وقت گزاریں۔ بعض بچے ایسے ہیں جن کا خط بہت اچھا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنے خط کی پریکٹس کریں اور قلم اچھا ہو، کاغذ اچھا ہو اور ایسے لوازمات جن کے ذریعے سے وہ تحریر کر سکیں وہ تحریر کریں تاکہ اپنی ہنر نمائی کر سکیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جنہیں جو ہے وہ بچپن میں ہی شعر پڑھنے کا شوق ہے، ترنم میں، منظوم انداز میں نغمے گانے کا، آواز سے گنگنانے کا، یہ بچوں میں ایک لگاؤ آغاز ہی سے اس کے وجود میں پایا جاتا ہے اور وہ اس سے شادابی کا احساس کرتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوں گے کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو وہ ادبی متون کو، قصوں کو، کہانیوں کو پڑھنے کے بہت شوقین ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جن میں ریاضی کا لگاؤ پایا جاتا ہے اور میتھ میں بہت ان کی جو ہے وہ دلچسپی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے آپ کو بچوں میں مختلف جو ہے وہ ذائقے، مختلف سلیقے، مختلف چیزوں کی طرف ان کے رجحانات نظر آئیں گے اور وہ اپنے ان رجحانات کے پیش نظر جس چیز میں اس کا رجحان ہوگا اس چیز میں اپنا وقت گزارنے میں وہ بچہ دلچسپی لے گا، گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ اپنی دلچسپی سے متعلق کام میں مگن ہے، مصروف ہے اور اسی میں اپنا وقت بتانا چاہتا ہے، گزارنا چاہتا ہے اور اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مست ہو چکا ہے اپنی فیلڈ میں۔ مثلا اگر کوئی شخص پینٹنگ کا شوقین ہے تو وہ پینٹنگ میں اس قدر مست ہے، ڈرائنگ بنانے میں اور اپنی آرٹ کے اظہار میں، کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کو توجہ نہیں ہے، اس کی تمام فکر جو ہے وہ اسی ڈرائنگ کے بنانے میں ہے، یا اسی طرح باقی دوسرے جو معاملات ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی پر بعض ایسی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ جو انسان جنہیں محسوس جو ہے وہ اس انداز میں کر سکتا ہے کہ یہ اس کی روح کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، اس کے جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے، ایسی چیز ہے کہ جسے جو ہے وہ جس کا اظہار اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دلچسپی سے متعلق فیلڈ میں داخل ہو، باقاعدہ اور اظہار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ حالت بعض بچوں میں پائی جاتی ہے، بعض بچوں میں ممکن ہے ایسی حالت نہ پائی جائے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے وجود میں یا انسان کے وجود میں یہ جو رجحانات جن کی طرف آیت اللہ نے اشارہ کیا، تو یہ تمام مقدمہ جو ہماری کل کی گفتگو کا تھا یا آج کی گفتگو کا تھا، در واقع آیت اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں جو رجحانات پائے جاتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک رجحانات ایسی ہیں، ایک قسم ایسی ہے جو پائیدار ہے، اور ایک قسم کے رجحانات ایسے ہیں جو ناپائیدار ہیں، کچھ وقت تک انسان کے وجود میں ہوں گے اور اس کے بعد انسان کے وجود سے زائل ہو سکتے ہیں۔ پس انسانی رجحانات کی دو قسمیں بیان کی گئیں، پائیدار رجحانات اور قابل زوال رجحانات۔ ان رجحانات کو بیان کرنے کے لیے آیت اللہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تمام تر یہ رجحانات ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو کسی خاص وقت میں انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ وہ وقت اگر گزر جاتا ہے، وہ زمانہ اگر گزر جاتا ہے تو انسان کی ترجیحات فرق کر جاتی ہیں، اب وہ ان ترجیحات میں دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں، ایک بچہ ہے، وہ بچپن میں بعض ایسے کھیلوں میں دلچسپی رکھتا تھا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، آپ اسے کہیں کہ ان کھیلوں کو کھیلو تو وہ کہے گا نہیں، وہ اب مجھے جو ہے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مثلا بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، ابھی وہ اپنی گڑیا سے کھیلتی ہیں، اپنے کھلونوں سے کھیلتی ہیں، گڑیا کی شادی کرواتی ہیں، یا یہ جو چیزیں آپ نے اپنے گھروں میں محسوس کیا ہوگا کہ ان بچوں کے پاس برتن ہوتے ہیں، یہ کبھی کھانا بنا رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، یعنی کھیل کھیل میں۔ اب جب یہی بچی جو ہے وہ 15 سال کی ہو گئی ہے، 20 سال کی ہو گئی ہے، آپ وہی کھلونے اگر والدین نے اس کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں، اب اس کے سامنے عمر کی اس حصے میں اس کے سامنے لا کر رکھ دیں اور کہیں اسی انداز میں جس انداز میں تم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی، اب 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ اسی طرح سے کھیلو تاکہ ہم تمہیں مشاہدہ کریں۔ اس وقت ہم تمہیں دیکھتے تھے تو محظوظ ہوتے تھے، لذت حاصل کرتے تھے، ابھی بھی تم کھیلو، تم ہماری بیٹی ہو، ہم تم سے جو ہے وہ تمہارے کھیل کو دیکھ کر محظوظ ہونا چاہتے ہیں، لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بچی انکار کر دے گی کہ نہیں، وہ ہماری اس سن کا اور اس عمر کی ڈیمانڈ تھی، اور بچپن کا وہ ایک دور تھا، اب وہ دور گزر چکا ہے، اب مجھے ان کھلونوں میں، ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں سے متعلق بھی ایسے کھیل، ایسے رجحانات جن کی طرف بچپن میں وہ دلچسپی رکھتے تھے، جیسے کینچے کھیلنا، جیسے گلی ڈنڈا کھیلنا، اگر آپ ان کو جوانی میں انہی جو ہے وہ کھیلوں کی طرف ان کو متوجہ کریں اور ان کو کہیں کہ اب اس کھیل کو کھیلو، تو وہ کہیں گے نہیں۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن کا رجحان اور تھا، جوانی کا رجحان اور بالغ ہونے کے بعد کا رجحان جو ہے وہ اب مختلف ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ رجحان پائیدار نہیں تھا۔ اگر پائیدار ہوتا تو تمام زندگی میں اس بچے کی یہی روٹین ہونی چاہیے تھی کہ جب بھی اس نے کھیلنا ہے تو وہی کھیل کھیلنا ہے جس کھیل کو وہ بچپن میں کھیلتا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض رجحانات ایسے ہیں کہ جن کا بچپن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رجحان اب اس کا جیسے ہی جو ہے وہ ہوش سنبھالنا اس نے شروع کیا ہے، یہ رجحان اس کے وجود میں ایجاد ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ رجحان جو ہے وہ تقویت اختیار کرتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور زندگی کے آخری لمحات تک یہ رجحان اس کے وجود میں جو ہے وہ پایا جائے گا۔ مثلا بچہ ہے، ابھی اس کو شعور نہیں ہے، لیکن جیسے ہی شعور آئے گا وہ اپنی رسپیکٹ کا مطالبہ کرے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اسے احترام سے پکاریں۔ لہٰذا اگر آپ بچے کو تھوڑا بے احترامی سے مخاطب کریں گے تو وہ بھی آپ کو جواب میں اسی بے احترامی سے مخاطب کرے گا اور پکارے گا۔ لہٰذا یہ اس کی فطری ڈیمانڈ ہے کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ جو یہ بچہ نشو و نما پائے گا جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اس کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، یہ تقاضا اس کا بڑھتا جائے گا کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ اور جیسے ہی یہ بچہ جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم رکھے گا، یہ اس کی خواہش جو ہے اور یہ رجحان جو ہے وہ اس میں شدت اختیار کرتا جائے گا کہ اب تو میں مسن ہو چکا ہوں، پورے معاشرے کو، پوری جو ہے وہ انسانیت کو میرا احترام کرنا چاہیے، چونکہ میں عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے اس انسان کی، اس کا انسان کی آنکھوں سے، انسان کے کانوں سے، انسان کے پیروں سے، انسان کے جسم سے، یہ اس کے باقی اعضاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کی جسمانی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے، یہ رسپیکٹ اس کی
روحانی ڈیمانڈ ہے، یعنی اس کی روح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کو تکریم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ بس انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام ہو، اور یہ رجحان جیسے ہی اس انسان میں ایجاد ہوگا یہ مرتے دم تک اس کے وجود میں باقی رہے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شدت آتی جائے گی۔ اب یہاں آیت اللہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ بعض رجحانات ایسے ہیں کہ جو موقت اور عارضی ہیں، جبکہ بعض رجحانات ایسے ہیں جو غیر موقت ہیں۔ مثلا بچوں کا بچپن کے کھیلوں سے کھیلنا یہ موقت ہے، جوانی میں وہ ان کھیلوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، پس وہ رجحان بچپن سے متعلق تھا، جوانی میں وہ رجحان تبدیل ہو چکا ہے۔ جبکہ بعض رجحانات ایسے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتے جائیں گے، جیسے یہی ریسپیکٹ کا ہونا۔ یہ بچے میں جب سے ہوش آیا، جب سے بچوں نے اس بات کو درک کیا کہ کون سا عمل جو ہے وہ ریسپیکٹ کہلاتا ہے، عزت کہلاتا ہے، اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جو عزت کے منافی ہے، لہٰذا اگر ان کو عزت دی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کی توہین کی جائے تو وہ اس سے برا محسوس کرتے ہیں، اور یہ رجحان ان میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا ہے اور بڑھاپے میں شدید ہو جاتا ہے۔ پس یہ وہ رجحان ہے جو پائیدار ہے، اور وہ کھیل کود والا رجحان جو تھا وہ ناپائیدار تھا۔ پس انسان اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی میں کون کون سے رجحانات ایسے ہیں جو پائیدار ہیں، اور کون سے رجحانات ایسے ہیں جو موقت اور عارضی ہیں، کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں آیت اللہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض رجحانات ایسے ہیں جو خود بخود انسان کے وجود میں شکوفہ ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں اور شدت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بعض رجحانات ایسے ہیں کہ جن کے ایجاد ہونے میں اور ان کے شدت لانے میں انسان کا اپنا کردار ہے، یعنی انسان محنت کرتا ہے اور وہ رجحانات انسان کے وجود میں آتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور پھر شدت اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان رجحانات کی طرف بھی توجہ یہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں فعالیت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یہ ایک ایسا رجحان ہے جو اس انسان کے وجود میں ایجاد ہوا ہے، اور یہ اس کاوش کے نتیجے میں، اس محنت کے نتیجے میں یہ جو ہے اس میں شدت لے کر آئے گا۔ لیکن بعض رجحانات ایسے ہیں جو خود بخود ایجاد ہوتے ہیں۔ پس اگر دیکھا جائے اس تقسیم کو کہ کون سے رجحانات خود بخود ایجاد ہو جاتے ہیں، کون سے رجحانات ایسے ہیں کہ جنہیں انسان خود ایجاد کرتا ہے، تو کیا انسان کے تمام رجحانات ایک طرح کے ہیں، ایک جیسے ہیں؟ تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ بعض رجحانات ایسے ہیں کہ جو 100% نارمل نہیں ہیں انسان کے وجود میں، بلکہ انہیں شدت لانے کے لیے، انہیں مضبوط کرنے کے لیے، انہیں قوی کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں آیت اللہ مثال دیتے ہیں کہ مثلا انسان میں ایسی صلاحیتیں اور توانائیاں پائی جاتی ہیں کہ جن صلاحیتوں کی شکوفائی کے لیے، جن صلاحیتوں میں ترقی لانے کے لیے انسان کو محنت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فطری رجحانات ایسے ہیں، یعنی رجحان پھر بھی فطری ہے، لیکن ایسا رجحان ہے کہ جس کے لیے کوشش اگر نہ کی جائے تو یہ رجحان انسان کے وجود میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مثال جو آیت اللہ دے رہے ہیں وہ عشق کی ہے۔ ہم نے ادبیات میں جو ہماری ادبی کتابیں ہوتی ہیں یا ہماری جو قصے کہانیوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ان میں ہم نے بعض ایسے عاشقوں کے قصے پڑھے ہوں گے جو بہت ہی دل باختہ قسم کے عاشق ہیں۔ شاید بعض انسانوں نے خود اپنی زندگی میں بھی اس عشق کے مرحلے کو تجربہ کیا ہو۔ یہ عشق ہے کیا چیز؟ عشق ایک ایسی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس حالت میں ایک انسان کسی دوسرے انسان سے گہری وابستگی اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے، گہری دل بستگی کو محسوس کرتا ہے، گہرے لگاؤ کو محسوس کرتا ہے، اور انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کا معشوق اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتا رہے، اور یہ اس مسکراہٹ کے بدلے میں محظوظ ہو، خوشحال ہو، اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے، لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی جو مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اس دو لمحے کی
جو مسکراہٹ ہے اس کے معشوق کی، اس کو دیکھنے کے لیے یہ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ اگر معشوق اس کا ناراض ہو جائے تو اس کے سامنے یہ تمام دنیا جو ہے وہ تاریک نظر آئے گی، وہ اس دنیا و ما فیہا میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں لے گا، اس کے لیے یہ جو ہے وہ اصلاً اس دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، یعنی وہ اس دنیا میں کوئی رنگین تصور نہیں کرے گا۔ اب یہ رجحان ہے، یعنی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کی طرف ایسی قلبی وابستگی اس کے لیے ایجاد کرنا، یہ ایک انسان کے وجود میں ایجاد ہوتی ہے۔ اب انسان اس میں شکوفائی لاتا ہے، اس میں جو ہے وہ مزید اسے پر رنگ کرتا ہے، اس میں مزید تاثیر لاتا ہے، اپنے محبوب کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں، اس کے خیال کو اپنے ذہن میں لانے کے نتیجے میں اس کو انسان پرورش کرتا ہے، اور یہ رجحان انسان کے وجود میں شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اپنے محبوب کی خوبصورتیوں کے علاوہ اور ان خوبصورتیوں کے بارے میں سوچنے کے علاوہ کوئی اور تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، اور اس طرح سے اس عاشق کے دل میں آتش عشق جو ہے وہ شعلہ ور ہوتی ہے، اور ایسی شعلہ ور ہوتی ہے کہ یہ تمام دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے، اور تمام دنیا و ما فیہا کو اپنے معشوق کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو آغاز میں جو ہے وہ ایک نامحسوس انداز میں انسان کے وجود میں داخل ہوئی، پھر انسان نے اس کی طرف توجہ کی، اور اس توجہ کے نتیجے میں انسان نے اس میں شدت لے کر آیا، اور جیسے جیسے انسان اس کی طرف توجہ میں اضافہ کرتا جائے گا اس عشق میں شدت آتی جائے گی۔ لیکن اگر انسان دنیاوی معاملات میں خود کو مصروف کر لیتا ہے، دنیاوی چیزوں میں خود کو مصروف کر لیتا ہے، اس کی توجہ اس کے معشوق سے اگر ہٹ جاتی ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور چیز میں اپنی توجہ کو مبذول کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا خیال جو ہے وہ اس کے معشوق سے اور اس کے محبوب سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ جس قدر اس کی توجہ دوسرے مسائل پر جو ہے وہ متمرکز رہے گی اور انسان اپنی توجہ کو دوسری طرف لگائے گا، اس کی توجہ اپنے معشوق سے ہٹتی جائے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اس سے بالکل اجنبی ہو جائے گا، اس سے بالکل جو ہے وہ انسان ناآشنا قسم کا ہو جائے گا کہ پہلے ٹھیک ہے، ہم ایک زمانے میں دوستی تھی، ایک زمانے میں تعلق تھا، لیکن اب وہ تعلق ختم ہو چکا ہے، اب میرے وجود میں رجحان نہیں ہے، اب میرے وجود میں وہ قلبی وابستگی نہیں ہے جو پہلے پائی جاتی تھی۔ بس انسان ان رجحانات کو شدید بھی کر سکتا ہے اور انہیں کمزور بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح یزدی ایک اہم سوال کو ہمارے سامنے چھوڑ کر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اسے اپنی آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان میں جو عرفانی رجحانات ہیں، یہ رجحانات کس قسم کے ہیں؟ آیا یہ رجحانات پائیدار ہیں یا غیر پائیدار قسم کے رجحانات ہیں؟ آیا یہ عرفانی رجحانات ان میں شدت لائی جا سکتی ہے یا شدت نہیں لائی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن سوالات کا جواب آیت اللہ مصباح یزدی کے اس مجموعے کی اور اس کتاب کی روشنی میں ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش، یعنی در جستجو عرفان اسلامی، اس کتاب کے مضامین کو اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب نہایت ہی سلیس اور نہایت ہی سادہ انداز میں آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان کی ہے، اور ان مطالب کو آپس میں ایک دوسرے سے ربط دیا ہے کہ نہایت ہی جو سننے والا شخص ہے اگر واقعاً ان مطالب کو غور سے سنے تو آسانی سے عرفان اسلامی کو درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ عرفان اسلامی سے متعلق جو سوالات ہمارے اذہان میں موجود ہیں، ان سوالات کا جواب بھی انسان تلاش کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔